انشاءاللہ کبھی اس پر گفتگو کریں گے تو آپ لوگ سنیے گا صدام پہلے دماغ میں رکھ لو، پھانسی اور بش کو بخار نہیں، اور دعا پوری دنیا کا مسلمان مجھے کیا ہے، سب الٹا ہو رہا ہے، مجھے کیا ہے، تو کہیں نہ کہیں ضرور اس بات پر ہے کہ تمہاری دعا کے مانگنے کا طریقہ درست نہیں ہے۔ یہ تو فیصلہ کر ہی لینا پڑے گا۔ اگر ساری دعاؤں کو اکٹھا کرو، بھیگی کرو پوری دنیا کے مسلمانوں کی، تو آخر میں لانا پڑے گا۔ اب چونکہ اپنوں نے پیپر بنایا نہیں ہے تو گیس کر سکتے ہیں، اگر پیپر بنانے والا جو ہوتا ہے وہ گیس بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا ادھورے میں نہیں چھوڑیں گے، جیسے ہم نے پیپر بنایا نہیں ہے، پیپر اپنے جانتے نہیں ہیں تو گیس کر سکتے ہیں، جائز ہے، درست ہے۔ نہیں ہوتا ہے ایگزام کا گیس پیپر آتا ہے، اس میں سے کچھ سوال اب سمجھے، لیکن جب پوری دنیا کا مسلمان سر پٹکتا ہو جائے گا، آئے گا وقت سر پٹکتا ہو جائے گا، تب اسے خیال آئے گا جب تم اپنے کاموں سے پریشان ہو جاؤ، نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آتا، میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جا۔ اب پوری دنیا کے مسلمانوں سے بتاؤ کس نے یا رسول اللہ کی صدا بلند کیا؟ دعا اللہ سے مانگی ہو، الزام غوث اعظم پر۔ سنی صاحب اگر کوئی کہہ دیتا یا غوث اعظم آپ مدد فرمائیں تو مدد کرنے والا اللہ کی غوث اعظم، ابھی تک سنی یہی نہیں سمجھ پایا، اسی لیے میں سب کو سنی سمجھتا ہی نہیں۔ میں اس کو سنی سمجھتا ہوں جو یہ سمجھتا ہے کہ بھلے یہ ہمارے درمیان میں نہیں، ہمیں دکھتے نہیں ہیں، لیکن اللہ نے انہیں اتھارٹی والا بنایا ہے، پاور والا بنایا ہے، جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ ان کو اللہ نے عطا کر دیا ہے، مانگ لو پا جاؤ گے، مانگ لو پا جاؤ گے۔ سنی نہیں کہتا ہے، سنی کی بات بتا رہے ہیں۔ اگر ہم کہیں گے کہ غوث اعظم سے کہے گا نہیں، ہم لوگ وسیلہ بناتے ہیں۔ ابھی کوئی کہہ دیں آپ لوگوں سے بھی کہ آپ لوگ یار ڈائریکٹ غوث اعظم سے مدد طلب کرتے ہو، غوث اعظم کے کہے گا اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، سنی بولے گا، عالم بولیں گے، مولانا بولیں گے کہ نہیں نہیں ہم لوگ ڈائریکٹ نہیں مانگتے، شرما جائیں گے، ہچک جائیں گے۔ وہ ہم لوگ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نے وسیلہ بناتے ہیں۔ اللہ نے اختیار والا بنایا، تم نے وسیلے تک محدود کر دیا۔ اسی لیے ہم سنی کو سنی نہیں سمجھتے جب تک وہ بزرگوں کو اختیار والا نہ سمجھے، پاور والا نہ سمجھے، اتھارٹی والا نہ سمجھے۔ سزا دینے کا اختیار رکھتے ہیں جب تک نہ جانیں، بانٹ سکتے ہیں جب تک نہ جانیں، دینے والے ہیں دیں گے جب تک نہ جانیں۔ اولاد بے شمار ان کے پاس ہے، مانگنے والے کو ملے گا۔ ہم سے بھی کوئی کہتا ہے کہ حضرت دلا دو تو دلا دینے میں ٹائم ہے۔ کوئی بہت ہوشیار آدمی آپ ہے اور کوئی آدمی نے مجھے دیا ہو کہ حضرت لوگ آتے جائیں گے ان کو بانٹتے جانا، لمیٹڈ، میرے کو لمٹ نہیں بتائی، اور ایک تھپی لا کے دے دیا ڈھیر ساری۔ میں بانٹتا رہا، کوئی کو 1000 دیا، کوئی کو 2000 دیا، رمضان سمجھ لو، ایک مانگ رہا ہے ایک بانٹ رہا ہے، ایک مانگ رہا ہے ایک بانٹ رہا ہے۔ اگر کسی سے مانگ لینے سے یا کسی کی مدد کر دینے سے اگر کوئی اللہ ہو جاتا ہے، رمضان میں کتنے اللہ، ایک مدد کر رہا ہے ایک مدد مانگ رہا ہے۔ اب کسی سیٹ نے میرے سے کہا حضرت آپ دیتے جائیے گا، کوئی نے 5000 مانگا تو کوئی 10,000، میں دیتا چلا۔ ایک ہوشیار آدمی آیا، زوردار والا سنی آیا کہ حضرت تو سیٹ صاحب سے مجھے بھی دلا دو، تو میں نہیں دوں گا، میں کیا کہوں گا، اچھا بھائی ٹھیک ہے ملاقات ہوگی تو میں تمہارے لیے کہوں گا۔ ایمانداری کی بات ہے کہ نہیں؟ اس نے مجھ سے کہا ہی نہیں، اس نے کہا کہ وہ حضرت وہ سیٹ صاحب سے میرے کو دلا دینا چاہوں گا، اچھا بھائی ٹھیک ہے۔ اور سمجھے گی نہیں، ایک غوث اعظم آپ اللہ تعالیٰ سے میرے حق میں دعا فرما دیں،
اب جب وہ غوث اعظم کو ٹائم ملے گا اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اور اگر کہیں اللہ نے فرما دیا سم تو کیا کرو گے؟ یہ گونگے ہیں بہرے، ان کے لیے مت کہو، تو کیا کرو گے؟ ہوشیار بنے تھے نا، ہنسے. اب میری گھسی دماغ میں کہ نہیں گھسی تو تمہیں پوچھنا میرے سے. ایسا ہے دلا دینا. تو بھیا اب جب ملاقات ہوگی، جب غوث اعظم مصلی بچھائیں گے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے. اب جب اللہ دے گا تو دیں گے. اب تم اتنی نہیں جان پائے کہ اس مکان کا مالک کون ہے. ارے بھیا اگر جان جاتے تو میرے سے مانگ لیتے، میں اگر دینا چاہتا دے دیتا، نہیں دینا چاہتا نہیں دوں گا، میری مرضی پر ہے. اچھا تم نے مانگا، میں نے دیا، میں کافر یا تم کافر؟ بھائی تم نے مانگا میرے سے، چلو میں لڑکا کوئی گود میں ہم لے لیں، اور تم کو اولاد کی ضرورت ہے، تم میرے سے کہو حضرت یہ لڑکا بہت اچھا لگتا ہے، میرے کو یہ دے دو، میں بے اولاد ہوں، اور میں اٹھا کے دے دوں، تو میں کافر یا مانگنے والا کافر؟ آپ بتاویں نا بھائی. یہی سنی میں اور میرے میں فرق ہے. میں وہ والا سنی ہوں، سن کے والا سنی نہیں. ہاں میں وہ والا سنی ہوں. میرے غریب نواز اختیار والے ہیں، باور والے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ دلا دو، میں کہوں گا آپ دے دو. اب جس کو جتنا فتویٰ لگا دے، میں کہوں گا غریب نواز آپ کے بارگاہ میں غلام آیا ہے، اگر کوئی غلطی ہو خطا ہو آپ معاف فرما دیں. آپ کو اللہ نے ہر وہ چیز عطا کر دی جس کی مجھے ضرورت ہے. میں پیسے سے مجبور ہوں، پیسہ نہیں ہے، آپ مجھے دے دو. اب آپ کہاں سے لا کے دو، میرے سے کیا لینا دینا ہے؟ کیسے دلاؤ، میرے سے کیا لینا دینا؟ میرے کو ضرورت ہے پیسے کی، آپ دے دو. اب باہر نکلے کوئی نے دیا، میں سمجھ جاؤں گا کہ غریب نواز کا کرم ہوگا. تو پہلے میرے کو شکر اس انسان کا ادا کرنا ہوگا کہ جس نے مجھے دیا. پھر میں مصلی بچھاؤں گا، پھر کہوں گا یا غریب نواز آپ کا عظیم احسان. پھر کہوں گا اے اللہ تو کتنا کریم ہے، کتنا ایسے سے میری مدد کرا دیا جو بڑا چنگیز تھا. اور جس سے مدد لیا اس کا شکر ادا نہ کیا تو ایسے شکرانے کو اللہ قبول نہیں فرماتا. ایک دم الگ تھلگ ہے. آپ بمبئی والے سنو میری گفتگو اور دوسروں کی گفتگو، زمین آسمان کا فرق ہے. تو اسی لیے میں سب کو سنی، میرا ایک ہی ٹارگیٹ ہوتا ہے، میں سنی بولتے عاشق رسول بنوں. اور میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کی حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا. ٹھیک ہے، تو میرا وہ والا معاملہ ہے. جو مالک نہیں سمجھتا، قدرت والا نہیں سمجھتا، اس لیے کہ اللہ نے ہر وہ چیز عطا کر دیا، ان کے پاس ہے، لینے والے نہیں ہیں. اب دور رہو ہے نا، ہاتھ اس لائق نہیں ہے، ہاتھ اس لائق نہیں ہے. ارے بھیا قرآن کریم کو تم نے ہاتھ میں لیا، ہاتھ لائق تھا؟ تو اگر گلاف چوم لیا تو ہاتھ کہاں سے ناپاک بن گیا؟ اب کچھ لوگ دوری بنانے کے لیے کہ بزرگوں کی بارگاہ سے انسان دور ہو جائے تو کیا کہیں گے، ہم لوگ اس لائق نہیں ہے. تو تب کیا کہنے مسجد میں گئے جی، جب اس لائق تم نہیں تھے. تم مسجد میں گئے، نماز پڑھی، ہاتھ میں لے کر تلاوت قرآن کیا. اب آستانے پر جانے میں اس لائق نہیں ہو تو اللہ کی ذات بلند کہ ولی کی ذات بلند، قرآن عظیم بلند کہ گلاب کا کپڑا بلند. تو جو بلند ہے وہاں تو تم نے سوچا نہیں، اور جو اس سے نیچے وہاں سوچ رہے ہو. تو یہ بیوقوف بنانے کی بات ہے. مسجد میں طہارت کے ساتھ جب تم گئے ہو، باقی کے ساتھ گئے ہو، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر چکے ہو، اللہ کی ذات سب سے بلند ذات ہے، اور وہاں بیٹھ کے تلاوت قرآن کر چکے ہو، تو جا کے یوسف علیہ السلام کی طرح کمر سے لپٹ جاؤ اور یوسف علیہ السلام سنت ادا کرو. اے امی مجھے بھائیوں نے بہت ستایا، لپٹ گئے تھے. کائے کو برا مانیں گے، کائے کو تم کو بھگا دیں گے، تو تم سے منہ معانقہ کریں گے، تمہیں بھی گلے لگا لیں گے کہ مسجد سے نکل کر آیا ہے، تلاوت قرآن کر کے آیا ہے، مکمل میری پسند کو اپنے ساتھ لایا ہے. وہ کھڑے ہو جائیں گے اور گلے لگا لیں گے.
اب تم دیکھو یا نہ دیکھو تمہیں گلے مل گئے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ کہ آپ معمار ملت چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے مفید مشوروں سے، کمنٹ سے، مثبت کمنٹ سے ہمیں نوازیں. آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ ہم ہمارے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکیں.